الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری یہ مختصر مگر بابرکت چھوٹی سی تقریر ایک انتہائی اہم کام کے لیے منعقد ہوئی۔ آپ کے سامنے یہ کتاب رکھی ہے جو ملت اسلامیہ کے نونہالوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے ایک نصاب تعلیم دینیات کورس مرتب کیا گیا، جس کے ترتیب دینے والے عالی جناب حضرت العلامہ مفتی محمد ساجد صاحب قبلہ شافعی مدظ اللہ العالی ہیں۔ اس کتاب کے تعلق سے کتاب جو دینیات کورس حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے تحریر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی رونمائی ایک رسم ہے اور بزرگوں کی سنت پہ عمل کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالی اس کتاب کو بابرکت بنائے، کارآمد بنائے، اور پورے اردو دنیا میں اللہ اسے مقبولیت کی وہ سند عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہمارے نونہال دین کی باتیں سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ خاص طور سے کہ پہلے اس کا اجرا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ دینیات کورس ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ الحمدللہ میں کام چلاؤ کام نہیں کرتا، یہ مولانا مفتی ساجد حسین صاحب کی برسوں کی محنت اور برسوں کی محنت کے بعد انہوں نے اس کے تحقیق، تفتیش اور نگرانی ایسے انداز سے کی، ترتیب ایسے دیا کہ طلباء، چھوٹے بچے نہ صرف یہ کہ عربی پڑھنا سیکھ جائیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری باتیں جو ضروریات دین کی ہیں وہ انہیں معلوم ہو جائے۔ اور اس میں عقائد کا بھی بہت خاص خیال رکھا گیا، اور بہار شریعت کے پہلے حصے کے حوالے سے اسلام کے بنیادی عقائد کے تعلق سے وہ بنیادی باتیں جو بچوں کے لائق تھی اسے بیان کیا، اور مختصر سی تاریخ بھی، سیرت کی، صحابہ کی۔ اور اس کتاب کو کوئی بھی پڑھے تو انشاءاللہ وہ جان جائے گا کہ یہ مسلک اہل سنت والجماعت کے بچوں کے لیے ہی لکھی گئی بڑی مفید کتاب ہے۔ اور اس فقیر نے نہ صرف یہ کہ رسمی طور پہ اس کی ورق گردانی کی، بلکہ جب یہ چھپنے کے لیے اس کی کتابت ہو گئی تو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک ایک ایک سطر کو بغور پڑھا، اور جہاں جہاں مجھے کچھ شبہ ہوا کہ کتابت میں یا کوئی اور جگہ کچھ اور مشورے بھی دینے ہوئے تو اس کے مشورے بھی دیے۔ بحمدہ تعالی سعادت مندی ہے مفتی صاحب قبلہ کی
کہ مجھ جیسے خادم کی بات پر کان دھرا اور اس کے مطابق انہوں نے چھاپا. اور پھر بعد میں جو کاغذ ہے، یہ کاغذ اور یہ کتابت اور عربی عبارتوں کی کتابت بھی اس خط میں، جو خط عربی زبان کے لیے ہمارے یہاں معروف ہے، اسی خط میں عبارتیں لکھوائیں، قرآن کی آیتوں کی تصحیح کا بہت خیال رکھا. یہ تو یہ کر گئے. قیامت تک یہ کتاب جب تک باقی رہے گی یہ تو اپنا کام کر کے گزر جائیں گے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی محنت کا صلہ انہیں اللہ دیتا رہے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں. میں مصر جب پہنچا اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پہ پہنچا اور امام بدر الدین عینی کے آستانے پہ پہنچا تو ان لوگوں کے مزارات کی کیفیت دیکھ کے رونا آ گیا. اس قوم کی کم نصیبی کہو، بد نصیبی کہو. ان اجلے محدثین اور شارحین حدیث کہ جن کی کتابوں کے ذریعے ہر دور ہر زمانے میں ان کے بعد اہل علم پوری دنیا میں فیض پاتے رہے. بخاری کی شروحات ان دونوں نے جو لکھی، امام ابن حجر نے اور امام بدر الدین عینی نے، ان کے مزارات کا حال دیکھ کر، جبکہ امام بدر الدین عینی کا مزار تو پھر بھی غنیمت تھا، غنیمت کہہ رہا ہوں، لفظ اس پر غور. اور امام ابن حجر کے مزار پاک کی حال تو بیان سے باہر. ویڈیو ہے ہمارے پاس، دیکھ کے حیرت ہوتی. اس پر جب دل دکھا اور ایک اہل دل سے میں نے اس الگ کا اظہار کیا اور مسکرا کے وہ کہنے لگے کہ ان اماموں کو دنیا داروں کے عزت افزائی، قدر افزائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر یہاں مرمر کے بہترین مقبرے ہوتے، دن رات صاف صفائی دیکھ ریکھ ہوتی، اس سے ان کے درجات نہیں بڑھتے. انہوں نے جو تحریر کا کام کیا، دین کو سمجھانے اور احادیث کی تشریح کا کام کیا، قیامت تک لوگ ان سے فیض پاتے رہیں گے. اور جو لوگ فیض پاتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، وہ ان سب کے ثواب قیامت تک یہ روز افزو بڑھتا جائے گا، اس کا ثواب ان اکابر کو ملتا جائے گا. یہ ہے تحریر کا بہت بڑا فائدہ. اور موجودہ زمانے میں ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نہ ستائش کی تمنا کی، نہ صلے کی پرواہ. اور انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس وقت تو اور زیادہ دینی ادبار کا دور تھا. وہ سوچ سکتے تھے کہ کیا لکھوں، لکھ کے کیا کروں گا، کون پڑھے گا. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنا لکھا، اتنا لکھا، اتنا لکھا کہ شاید آج کوئی ایسا عالم نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو وہ سب پڑھا ہو. لیکن یہ لکھنا، لکھ کر قوم کی امانت قوم کے سپرد کر دینا 100 سال کے بعد کام آیا. اور آج اعلیٰ حضرت کے شعر کے مطابق کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہر آنے والے دن امام احمد رضا کے درجات میں بلندی، عزت و شوکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دینیات کورس ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک نایاب تحفہ، یقیناً یہ نایاب تحفہ ہے. ایسے ترتیب دیا مفتی ساجد ابن ندیم پٹیل شافعی رضوی سعدی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو مشکور فرمائے اور اس کے فائدے عام اور تام فرمائے. ہم پھر انبیاء و مرسلین کے بعد حضرات صحابہ، خاص طور سے ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں سر نیاز جھکاتے ہوئے عرض کرتے ہیں شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھ سلام. چونکہ ہمارے ہندوستان میں غالب ترین اکثریت احناف کی ہے اور کچھ فیصد شوافع بھی ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ مسائل کو حنفی طلبہ کے لیے بھی
امتیازی حیثیت سے لکھ دیا، شافعی طلباء کے لیے شافعی فقہ کے مسائل بھی بیان کرتے. اس لیے یہ ہندوستان میں تقریباً پورے ہندوستان کے تمام طلباء اسلام کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے بڑی مفید اور کارآمد ہے. اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی کامیابیاں، عزتیں، عظمتیں، نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کی کوئی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.